چلے میں پوری بیان کر دیتا ہوں تاکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں. کیا فرماتے, جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو. اپنا تجربہ ارشاد فرمایا, جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب, اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب, اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب, اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا. یہ ایک بزرگ کا قول ہے, قرآن و حدیث نہیں ہے, ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. تو ان کے اس قول کے مطابق اس بار پاکستان میں جمعرات کو پہلا روزہ ہوا تھا تو 25ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر ہو. بہرحال ہم نے تو ہر طاق رات میں عبادت کرنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آج رات کی برکتیں نصیب فرمائے. موضوع بھی آج سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, ذکر حبیب بزبان قرآن ہے. آج نبی پاک کے عشق کی باتیں کرنی ہیں, اور عشق رسول کتنا ضروری ہے اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. یاد مصطفیٰ میں ڈوب کر آج آپ نے اس پروگرام میں, اس اجتماع میں شرکت رکھنی ہے. نعت خواں جو نعت پڑھ رہے تھے, یہ نعت بھی جس عظیم بزرگ نے لکھی ہے وہ ایک ایسے سچے عاشق رسول تھے جن کے قلم کے ہر لفظ سے عشق رسول ٹپکتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. یعنی شافع محشر نبی پاک ہیں, اور پھر اگر ان کی رسائی ہے تو پھر تو ہماری بنائی ہے, پھر تو ہمارے لیے آسانی ہے کیونکہ وہ امت پر مہربان ہے. اس کلام کے 2-3 شعر بڑے ہارٹ ٹچنگ ہیں, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو ایلوبریٹ کروں پھر بیان کی طرف آگے چلتے ہیں. جنہوں نے بات کہی نا, بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا, یعنی قیامت کے دن جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تو بخشے جائیں گے, وہ تو جنت میں چلے جائیں گے, مگر ہم جیسے لوگ جن کے اعمال کمزور ہیں ہمارا تو کوئی بات ہی نہیں بنی, ہم تو اکیلے رہ گئے. مگر حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ گناہ گاروں کو بھی بخشوا کر ساتھ لے جائیں گے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی, ہم عیب والے ہیں مگر آپ وہ ہیں جو عیب دار کو بھی نبھا لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر فرمایا کہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. انشاءاللہ آج بیان میں اب یہ بھی سنیں گے کہ نبی پاک ہم سے محبت کتنا کرتے ہیں. اور پھر نبی پاک کو ایک شاندار آفر ملی, ایک ایسی آفر کہ بندہ سنے تو حیران ہو جائے, مگر اس آفر میں پیارے آقا نے کیا ایکسیپٹ کیا انشاءاللہ آج وہ بھی جانیں گے. توجہ کے ساتھ شامل رہیں گے. درود پاک کی فضیلت بھی آج چونکہ ہم نے اپنا ٹاپک یہ رکھا ہے کہ بات قرآن سے کرنی ہے. وہ شعر تو کئی بار سنا ہے کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن سے نعت کیسے ہوتی ہے, بلکہ کچھ لوگوں کو تو نعت ہی سمجھ نہیں آتی کہ نعت خوانی کیوں کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اللہ کریم نے کس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب علیہ السلام کی نعت بیان کی ہے, ان کی شان بیان کی ہے, سنتے جائیں گے اور جھومتے جائیں گے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, ہاں پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. پڑھ کے تو ویکھ, یعنی تو کوئی بھی سپارہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں آقا کی نعت آپ کو وہاں ملتی ہے. تو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت جو خوبصورت نعت بھی ہے, بہت پیارا پیغام بھی ہے, سب سے پہلے وہ سنتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیوٹیفل ایکسپلینیشن, بہت خوبصورت. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت مبارکہ سے پہلے تو واضح نبی پاک کی یہ نعت ہے,
ہیں کس قدر شاندار انداز میں پیارے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام پر رحمت اتارتا ہے اور فرشتے آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. یعنی یہ بائفرکیشن، یہ تطبیق سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود بھیجنا اور ہے. ہم اور فرشتے اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ مولا ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت نازل فرما. اور اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے. اچھا، پھر اس آیت میں ایمان والوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، بہت سارے آرڈرز ہیں. ایک بھی کام ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس پہ رب نے فرمایا ہو اے میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ. پورے قرآن میں آپ کو ایک ہی وہ کام ملے گا جس پہ رب نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو. ذرا سوچے تو صحیح کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. اچھا، اس آیت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے سمجھائی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ انکاؤنٹیبل، گن بھی نہیں سکتے ہم. خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے، اتنے فرشتے ہیں. اتنے سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ چلے میں بہت شارٹلی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں ورنہ میرا موضوع اسی میں رہ جائے گا. آپ نے کئی بار وہ روایت سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کو حاضری دینی ہے، سب کے آقا ہے نا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000. پیارے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے مور دین اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز ہو گئے ہیں. 1,40,000 فرشتے روز حاضری دے رہے ہیں، 1400 سال سے حاضری دے رہے ہیں اور قیامت تک حاضری دیں گے. کبھی کیلکولیٹر چلائیے گا، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کہ فرشتے ہیں کتنے. تو یہ سب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جو عربی کی تھوڑی سی گرامر سمجھتے ہیں نا، لفظ لایا گیا یہاں پر یصلون ہے. ایک بار درود نہیں بھیجا، ایسا نہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے ایمان والو تم بھی بھیجو. لفظ یصلون یہ کنٹینیوس ورب پر، ایک ایسے کام پر ہوتا ہے جو مسلسل ہو رہا ہو. تو سبحان اللہ، یہ خربوں نہیں، خربوں سے بھی زیادہ فرشتے مسلسل جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں. ہماری تو اوقات ہی نہیں، ہمیں تو چانس دیا گیا ہے. وہ ہماری میمنی میں کہتے کوئی غریب آدمی اس کو کھٹا دو، اس کو کوئی سودا کرا دو تاکہ اس کا کوئی کام ہو جائے. یہ ہمیں تو سمجھ لو موقع دیا ہے ہمیں کہ بھائی فرشتے تو بھیج ہی رہے ہیں، اللہ بھی رحمت نازل کر رہا ہے. اے ایمان والو تم بھی درود بھیج کے اپنے بھاگ جگا لو، اپنے مقدر جگا لو، اپنی قسمت جگا لو. ایک بادشاہ ہو، اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تحفے آ رہے ہوں، ہیرے جواہرات کے تھال آ رہے ہوں، جناب سلطنتیں آ رہی ہوں، بڑے بڑے جناب محل آ رہے ہوں، بہت خوبصورت چیزیں آ رہی ہوں. اس پہ غریب آئے اور وہ چھوٹا سا کنکر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو بتاؤ وہ بادشاہ قبول کر لے تو مہربانی بادشاہ کی ہے یا اس غریب کے تحفے کی ہے؟ ہمارا درود پڑھنا اور وہ درود قبول کر لینا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے. ان کی بارگاہ میں تو مسلسل فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رب رحمت نازل فرما رہا ہے. جبھی تو سبحان اللہ صلاۃ و سلام میں شعر سنتے ہیں نا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا چلتے ہیں، آج قرآن کی زبانی نعت بھی سننی ہے اور کچھ آیتوں کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ہے. اسلام کے ابتدائی دن تھے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتے تھے، آرڈرز آف اسلام ایکسپلین کرتے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی انہیں مزید ڈسکرائب فرماتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے. اب مکے کی اگر آپ بات کریں تو اس زمانے، بلکہ مدینہ شریف میں بھی شروع میں ایسا تھا کہ مسلمان بھی رہتے تھے، قریب یہودی بھی رہتے تھے، ایک ہی محلہ ہوتا تھا. تو جب نبی پاک انہیں کچھ باتیں بتاتے تھے نا تو غیر مسلم بھی وہاں قریب سے گزر رہے ہوتے تھے اور کچھ منافقین بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے. اچھا، ان منافق اب وہاں صحابہ کرام ایک جب نبی پاک کوئی بات فرماتے تھے نا تو وہ اگر پراپرلی لسن نہیں کر پاتے تھے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تھے تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. آج انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کم اگین, پارڈن پلیز, ہیں دوبارہ ذرا ریپیٹ پلیز. نارملی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات لیکچر دے رہا ہو اور ہم نوٹس لے رہے ہو تو ہم کہتے ہیں پارڈن پلیز, دوبارہ بات کر لیں. تو اب یہ اس زمانے میں راعنا بڑا اچھا, یوں دیکھا جائے تو بڑا اچھا معنی ہے کہ رعایت فرمائیے ہماری. مگر دوسرے جو لوگ تھے, یہودی جو تھے, ان کی زبان میں یہ کلمہ بے ادبی کا تھا, یعنی ان کی ٹرمینالوجی میں, ان کی لینگویج میں اس کا کوئی غلط معنی نکلتا تھا. تو اب منافقین آ کر بیٹھتے تھے اور وہ بھی آ کر جو ہے نا کہتے کہ راعنا یا رسول اللہ. اب غیر مسلموں نے بھی آ کر کہنا شروع کر دیا, وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو غیر مسلموں کی زبان آتی تھی, وہ بڑے جلال میں آ گئے, کہتے اے بے ادبوں, اگر تم نے اب یہ جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو وہ غیر مسلم کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں آپ ڈانٹ رہے ہیں, آپ کے مسلمان بھی تو یہ کہہ رہے ہیں, صحابہ کرام بھی تو نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے, اس میں ایسا لفظ ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جس کے ڈبل میننگز بنتے ہیں, ایک معنی غلط بھی بنتا ہے ایک اور لینگویج کے اندر, ایک اور ٹرمینالوجی کے اندر. اللہ اکبر. اب یہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دل رنجیدہ ہے کیونکہ ان کو سارا سینیریو پتا تھا, وہ ان کی زبان بھی جانتے تھے اور سبحان اللہ عربی زبان بھی جانتے تھے. جیسے ہی بارگاہ رسالت میں آئے, سبحان اللہ, قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے گا اور اس کا اسلوب سمجھیے گا, the style of قرآن انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں, اور پھر آگے فرمایا پہلے ہی بغور سنو, یعنی میرے حبیب کو بار بار ریپیٹ کرنے کی زحمت نہ ہو. جب وہ ارشاد فرما رہے ہیں پہلے ہی غور سے سن لیا کرو, اور اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو اب لفظ راعنا نہیں کہنا ہے, حضور سے کیا کہنا ہے, انظرنا, حضور نظر فرمائیے, حضور اب ہماری طرف کرم فرمائیے. اللہ اکبر. اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کو اگر سمجھا جائے, اس کو پرت پرت کھولا جائے, اللہ اکبر, اس سے بڑی نعت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بیان کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھا ہے کہ نمبر 1, انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے, اور جس کلمے میں ترک ادب یعنی بے ادبی کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے. نمبر 2, وہ الفاظ جن کے 2 معنی ہوں, اچھے اور برے لفظ بولنے میں اس کے برے معنی بھی ذہن میں آتا ہو, تو اب وہ بھی اللہ پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے. یعنی ایک معنی اچھا اور ایک معنی اگر اس کا برا ہے, اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. اور سبحان اللہ, اب ایک اور بات سمجھیے کہ دربار مصطفیٰ کے آداب, وہاں بات کیسے کرنی ہے, ورڈ کون سا چوز کرنا ہے, یہ بیان کون کر رہا ہے, یہ رب تعالی بیان فرما رہا ہے. میرے آقا کی شان تو دیکھو کہ دربار مصطفیٰ ہے, مگر اس میں بات کیسے کرنی ہے یہ ارشاد رب فرما رہا ہے. اس آیت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادبی کفر ہے, تو بے ادبی سے بچنا بھی ہے, بے ادبوں سے بھی بچنا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے الفاظ ہی بڑی بے ادبی والے ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں وہ اس طرح بات کر رہے ہوں گے جیسے عام انسان کی بات کر رہے ہیں, حضور کی بات کریں گے, صحابہ کی بات کریں گے, انبیاء کی بات کریں گے. یار ہم اپنے ماں باپ کے لیے ادب کے لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ مر گیا, جو اگر کیسا کہے گا تو پھر لوگ کہیں گے اتنے بدتمیز ہو یار, بلکہ باپ بھی نہ کہے میری ماں کا شوہر مر گیا, بات تو ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب وفات پا گئے, اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے, مگر یہ بے ادبی کا انداز, یہ جارحانہ انداز, یہ ایسی بے باکی ہے کہ بندہ اپنے والد کے لیے زبان استعمال نہیں کر سکتا. لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کلمہ گو ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر ان کی کتابوں میں یا ان کے بیانات کو آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کے لیے کوئی ایسی زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں بے ادبی سے بھی بچنا ہے, بے ادبوں سے بھی بچنا ہے. اب آگے چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. سبحان اللہ, قرآن میں کہاں کہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کس پیارے انداز میں بیان ہوئی ہے. اب ہوا کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب بیت المقدس کی طرف پہلے وہ نماز پڑھتے تھے, اور اب حکم ہوا کہ
سبحان اللہ، کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے، لیکن ادھر جا کر چونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو جو مدینے کے غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے ٹونٹ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ کے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں، رخ تو بیت المقدس کی طرف ہے. اب یہ بار بار جب مسلمانوں کو طنز کیا جاتا تھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا دل اقدس رنجیدہ ہو گیا. اب پیارے اسلامی بھائیو، ہوا کیا کہ ایک دن نماز کی حالت میں سرکار دو عالم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ، کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا، دوران نماز نبی پاک کی چاہت یہ ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ کر دیا جائے. اب جناب آج اگر ہماری مسجد میں ہمیں کل صلاۃ التسبیح کا ٹائم چینج کرنا ہو تو آج اعلان کرنا پڑے گا، جمعے کا ٹائم تبدیل کرنا ہو تو ایک جمعہ پہلے اعلان کرنا پڑے گا. مگر یہاں قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو جناب کچھ دن اعلان ہوتا، یہ ایک نماز پہلے بتا دیا جاتا کہ اب اگلی نماز بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبے کی طرف رک کر کے پڑھی جائے گی. مگر اللہ اکبر، چونکہ سرکار دو عالم کی رضا یہ تھی، نبی پاک کی چاہت یہ تھی، اور قرآن کا اسلوب دیکھیے گا، قرآن کی اس آیت کا انداز دیکھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. یقین کریں اس کی ان الفاظ کی چاشنی محسوس کریں. پہلے ہے اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اے محبوب، تم جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو نا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو. فولی وجہک شطر فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم ان قریب تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. یہ نہیں کہ ہم اس قبلے کی طرف پھیریں گے جہاں رب چاہتا ہے. ذرا سمجھیے اس بات کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم ضرور اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا. اے میرے محبوب، جہاں تمہاری خوشی ہے ہم قبلے کو اسی طرف پھیر دیں گے، تمہارا رخ وہیں پھیر دیں گے. اور آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر فرمایا جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وَحَيْثُ مَا کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. اللہ اکبر. اتنا بھی انتظار نہ ہوا کہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی، نماز کے بعد میرے آقا صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ مبارک ہو، مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا ہے. محبوب کی رضا یہ تھی کہ ابھی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو تم آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے ہو، اور قبلہ ادھر ہی پھیریں گے جس میں تمہاری رضا ہے. اور اے مسلمانوں چہرہ بدل دو. اور اس کے بعد کیا ہوا ذرا سمجھیے گا. اب میں آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں نا، اب تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ یوں ہے، 10-15 ڈگری اگر چینج ہوگا نا تو تھوڑا سا انسان کراس ہو جائے گا. یہ 15 ڈگری 20 ڈگری 90 ڈگری کا نہیں تھا ڈیفرنس، یہ 180 ڈگری کا راؤنڈ اباؤٹ تھا، ٹرن اراؤنڈ تھا. یعنی قبلہ بیت المقدس کا رخ یوں تھا اور کعبے کا رخ یوں تھا. نبی پاک دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز میرے آقا اپنا رخ بدل دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کو دیکھیں، کوئی کوشچن نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہے کوئی لاجک نہیں. جیسے ہی نبی پاک نے رخ بدلا، صحابہ کرام نے رخ بدلا، راستہ دیا، میرے آقا پھر آگے تشریف لائے اور اگلی 2 رکعتوں کی امامت فرمائی. آج بھی یہ منظر دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے، وہاں جائیے. وہاں محراب آج بھی بنی ہے کہ ایک طرف بیت المقدس کی طرف محراب بنی ہے کہ نبی پاک نے 2 رکعتیں اس رخ پہ پڑھی تھیں، اور اب اس کے بعد ساری زندگی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر اور کیا نعت مصطفیٰ آپ سنیں گے. اور اللہ اپنے حبیب سے پیار کتنا فرماتا ہے. یہاں علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی. نبی پاک کا جی کیا چاہ رہا تھا؟ بیت المقدس سے کعبہ قبلہ ہو جائے. بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بدلا تو نہیں نا. بات سمجھیے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام چاہتے کیا ہیں کہ رب کا حکم آ جائے، رب کی رضا جس میں ہو میں نے وہ کام کرنا ہے. یعنی اگر رب کی رضا بیت المقدس کی طرف ہے تو میرے آقا بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ کعبہ ہو جائے. یہ غیر مسلم تانے دے رہے مگر اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے. جی کچھ اور چاہ رہا ہے، دل کچھ اور چاہ رہا ہے، تمنا کچھ اور ہے، اور اللہ کا حکم کچھ اور ہے، تو اپنی تمنا پر نہیں رب
کے حکم کو فالو کرنا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ جب ان کا جی چاہا, ان کی تمنا تھی, ان کی خوشی تھی, تو رب نے رہتی دنیا کے لیے قبلہ ہی تبدیل فرما دیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو سبحان اللہ, میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی رضا جو ہے وہ رب عز و جل چاہتا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جب بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے نا, منہ میرا کعبے کی طرف, تو دل میں خیال آنا چاہیے یہ کعبہ قبلہ بنا ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے. ہم سب کو یہ قبلہ ملا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. کعبے کو جو یہ عزت ملی, تمام اولیاء غوث کتب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں, یہ محبوب کے صدقے سے ملی. ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا. اللہ اکبر. اب ایک بہت مشہور آیت قرآن کی, انا اعطیناک الکوثر, پڑھتے ہیں نا سورہ کوثر میں, کیا بات ہے. ترجمہ کیا ہے؟ محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر تمہیں افضل کیا. حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی عطا فرمایا, نسب عالی بھی دیا, نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی عطا کیا, کتاب بھی عطا فرمائی, حکمت بھی عطا فرمائی, سب سے زیادہ علم بھی دیا, اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا. حوض کوثر جیسی نعمت بھی دی, مقام محمود بھی عطا کیا, کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے, اور دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا. کثرت فتوح یعنی کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کے لیے ہیں, اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ساری کثرت آپ کو عطا فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, یعنی ساری کثرتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب یہاں حوض کوثر کی بات ہوئی ہے, چلیں حوض کوثر کے بارے میں بھی سن لیں. سبحان اللہ, اس کا پانی پتہ ہے کیسا ہوگا؟ اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. نبی پاک خود فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کو ایک حوض عطا فرمایا گیا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اچھا, کبھی کبھی خیال آتا ہے, ابھی ہم نے افطار کیا ہے, کئی گلاس پانی پی چکے ہیں, ابھی بھی ہاتھ میں بوٹل ہے ہماری, پیاس لگتی ہے تو بار بار لگتی ہے, حالانکہ کوئی گرمی نہیں ہے. ادھر سورج 1 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, کتنی پیاس لگے گی, اور سب کو پانی چاہیے. اتنا بڑا حوض, اگر باری آ بھی گئی, پانی پی بھی لیا تو پھر پیاس لگ جائے گی. کتنی بار جائیں گے اس حوض پر؟ اس حوض کوثر کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جو ایک بار حوض کوثر کا جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی. ہاں, جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا, یہ وہ پانی ہے جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. اب آب کوثر نصیب کس کو ہوگا؟ ہاں, اس کی بھی حدیثوں میں پیارے آقا نے کچھ کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی برکت سے جام کوثر نصیب ہوگا. اگر ان نیکیوں میں کمی ہے تو آج سے نیت کر لیں, کیونکہ ہمیں بھی تو انشاءاللہ پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر حاصل کرنا ہے نا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا, فضول باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا. تو اللہ ہمیں مسلمانوں کو کھلانے والا, پلانے والا, درود پاک پڑھنے والا اور فضول باتوں سے بچنے والا بنائے. اور ہمیں تو, ہماری تمنا تو اور ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر عطا فرمائیں گے نا. مانگتے ہیں, آج بڑی رات ہے, کیا معلوم قبول ہو جائے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنے شعر میں بڑی کمال کی تمنا لکھی. وہ کہتے ہیں, تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر, جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں. جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں. اوقات تو نہیں ہے مگر تمنا تو کر سکتے ہیں نا, وہ تو کریم ہے. اور کیا پتا آج مقبولیت کی گھڑی ہو اور ہمیں نبی پاک اپنے ہاتھوں سے تبرک بنا کر جام کوثر عطا فرما دے.
سبحان اللہ. اچھا جناب، بات ہو رہی ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ایک بڑی پیاری صورت ہے جو پوری صورت ہی نبی پاک کی نعت ہے، ہاں، اور لیکن اس کی 2 آیتیں، شروع کی 2 آیتیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ہائے ہائے، اگر اس کو نعت نہیں کہتے تو کس کو نعت کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے. امام فخر الدین رازی جیسے بڑے عالم دین لکھتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد میرے آقا کے روشن چہرے کی قسم ہے، اور واللیل سے مراد نبی پاک کی کالی زلفوں کی قسم ہے. ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے آقا کی کہ رب عز و جل آپ کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، رب عز و جل آپ کی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے. بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو نبی پاک کے شہر اقدس کی قسم ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد. قرآن کہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم. اچھا اب ذرا غور کیجئے، یہ مکہ پاک کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے. اچھا جناب، مکے کی قسم ہے تو اس لیے ہوگی کہ وہاں کعبہ ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں حج ہوتا ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں ہے، اتنی مقدس چیزیں ہیں، تو شاید اس لیے رب نے قسم اٹھائی. کوئی کہہ سکتا تھا، اگلی آیت نے بات واضح کر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہیں، اے محبوب جو تمہارا شہر ہے اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اے اللہ، مکے میں کعبہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، بیر زمزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے. اللہ اکبر، اتنی مقدس چیزیں ہیں، لیکن رب قسم مکے کی کیوں فرما رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب تم اس شہر میں موجود ہو اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے آقا کی، اور رب اپنے حبیب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ کس شاندار انداز میں قرآن میں ان کا ذکر ہے. اللہ اکبر. یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم.